اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے کاہن بھی تھے، پادری بھی تھے، مولوی بھی تھے، مشائخ بھی تھے، پاپا و سلطان بھی تھے، ملک بھی تھے، خان بھی تھے. کوئی قومیت کے نام پر، کوئی عصبیت کے نام پر، کوئی زبان کے نام پر، کوئی پیسے کے نام پر، کوئی زمین کے نام پر، کوئی جناب رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر. اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے ایک انسان تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے. کوئی اس کو مذہب کے نام پر، لسانیت کے نام پر، قومیت کے نام پر، زبان کے نام پر. اقبال کہتا ہے سارے اس کو لتاڑ رہے تھے انسان کو. اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد. کہتا ہے اتنی دیر میں آمنہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے. ہاں جی، اور پھر ہوا کیا؟ اقبال کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد، بندگارا مسند خاکاں سپرد. اقبال کہتا ہے ساری دنیا آئی، سب نے غریبوں کی بات کی، کوئی غریبوں کی بات سن بھی نہ سکا، ان کی بات کو ان کی دل جوئی بھی نہ کر سکا. کہتا ہے اتنے میں آمنہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے. انہوں نے آ کر کیا کیا؟ اقبال کہتا ہے کہ حبشی غلاموں کو وہ مسند دی، کعبے کی چھت دے دی، جہاں پر بادشاہ بھی سوچتے رہے کہ یہ کہاں چڑھ کر چلے گئے. کہتا ہے اتنی دیر میں حضور آ گئے، اور حضور آئے تو پھر ہوا کیا؟ ہیں جی، کسرا بادشاہ کے محل کے کنگرے بھی گر گئے. ہیں جی، اور جناب بصرہ کے شام کے اندر اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لی گئیں. جبریل بھی 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، اور ایک لوگ پوچھتے ہیں جھنڈے کہاں لکھے ہیں؟ میں نے کہا جبریل لے کر آئے ہیں، جبریل عرش سے جھنڈے لے کر آئے ہیں. اور مصطفیٰ کا غلام ہو وہ فرش پہ جھنڈے نہ لگائے تو اور کیا کریں؟ ہاں، ہم یہ بتاتے ہیں نا کہ حضور آ گئے ہیں، بس کائنات میں ہر چیز کی تکمیل ہو گئی. حضور آ گئے. جبریل جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں جا کر گاڑا، ایک مغرب میں جا کر گاڑا، ایک کعبے کی چھت کے اوپر جا کر لگا دیا. اور جناب اس دن مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، پریشانی سے نہیں خوشی سے دوڑے، ڈر سے نہیں خوش ہو کر دوڑے، اور مبارکبادیں دینے کے لیے دوڑے. اور مغرب کے جانور وہ مشرق کی طرف دوڑے. انہوں نے کہا آج مبارک ہو وہ مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے تمہارے اور ہمارے حقوق بھی بتانے ہیں. وہ حضور تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے انسان تو کجا جانوروں کے حقوق بھی بتا کر اس دنیا سے جانا ہے. ہیں جی، کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر، تامین حق بحق داراں سپرد، بندگارا مسند خاکاں سپرد. اقبال کہتا ہے حضور تشریف لے آئے، کائنات کی ہر چیز کا رخ بدل کے رکھ دیا. اور آج روتی ہیں خواتین کہ ہمارے حقوق. میں نے کہا یہ حضور آئے ہیں تو تمہیں حقوق ملے ہیں، ورنہ حضور کی آمد سے پہلے تمہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کائنات میں جس کسی کو بھی کوئی حق مل سکتا ہے وہ حضور کے دربار سے مل سکتا ہے، بس. اور کسی کی کوئی پناہ نہیں قیامت تک. حضور کا در ہے یہ. اور وہ در کیا ہے؟ ہمارا امام بتا کر کیا ہے کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک. اور امام نے کہا جس کے آگے سرے سروراں خم رہے. ہیں جی، کون سے سرے سروراں؟ فاروق اعظم کا سر جھک گیا، ہیں جی، عثمان غنی کا سر جھک گیا، ابو عبیدہ کا سر جھک گیا، سعد بن معاذ کا سر جھک گیا، خالد بن ولید کا سر جھک گیا، جناب حضرت عمر بن عاص کا سر جھک گیا، حضرت مثنیٰ کا سر جھک گیا، حضرت قعقاع کا سر جھک گیا. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. ہیں جی، حضور آ گئے، بس کائنات کی ہر چیز کی تکمیل ہو گئی، حضور آ گئے. اور میرے مصطفیٰ جب آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کائنات میں ہر چیز کو ترتیب دے کر رکھ دیا. ہیں جی، سارے آئے لیکن
آدم تھی تا عیسیٰ مسیح جی اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی اتھے آکسی ہکا نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال حضور آ گئے بس ہر چیز تکمیل پا گئی اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر انسان تو کجا جی وہ خواتین جو وہ بچیاں جن کو زندہ درکوت کر دیا جاتا تھا لیکن میرے آقا جب تشریف لائے میرے آقا نے فرمایا وہ انسان جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو پرورش کی اچھے طریقے سے پرورش کی ان کو جوان کیا ان کے حقوق ادا کیے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا اور آج کوئی حقوق مانگے کھڑا ہو کر اقلیتوں کو بھی حضور نے حقوق دیے فرمایا من قتل معاہدن من غیر کنات حرم اللہ علیہ الجنہ فرمایا آج میں آ گیا ہوں امام الانبیاء بن کے آ گیا ہوں اب تو ظلم کسی پر نہیں ہوگا نا اب تو کسی پر جبر نہیں ہوگا اب تو کسی پر جناب ظلم اور جبر نہیں ہوگا کسی پر ستم نہیں ہوگا فرمایا میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے سارے تاج پہنا کر بھیجے ہیں اور امام بصیری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرہ انور پر حضور کے جمال پر جی وہ جمال کون سا ہے وہ کون سا جمال ہے کہ وہ جمال یہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے حضور کے جمال پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال کر بھیجے ہیں حضرت امام بصیری کہتے ہیں حضور کے حسن و جمال پر اللہ نے 70,000 پردے ڈال کر بھیجے ہیں ورنہ وہ ہڈی جو بوسیدہ ہو چکی ہوتی کسی نے کھا کر جناب پھینک دی ہوتی بوسیدہ ہو گئی ہوتی کہتے صرف اس ہڈی پر حضور کا نام لیا جاتا تو وہ بھی اٹھ کر زندہ ہو کر کھڑی ہو جاتی یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے اور اللہ ان کو زخم لگ گیا غزوہ خندق میں بتانے لگا ہوں کہ حضور کے در سے کوئی ہٹ کر جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا بنتا ہے انہوں نے دعا مانگی یا اللہ تیرے حبیب کے دشمنوں نے اگر دوبارہ اسی طرح کر و فر کے ساتھ تیرے حبیب کے مقابلے میں آنا ہے نا تو مجھے موت نہ دینا اور اگر نہیں آنا تو مجھے اسی زخم سے شہادت دے دینا اور ایک میری دعا یہ ہے بنو قریظہ جنہوں نے تیرے حبیب کے ساتھ غداری کی ہے یا اللہ مجھے ان کا انجام دکھائے بغیر موت نہ دینا کہتے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد گھر تشریف لائے اور حضور وضو فرما رہے ہیں دروازے پر دستک ہو گئی جبریل امین آ گئے کیا یا اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بنو قریظہ کا بھی فیصلہ ساتھ ہی کر دے ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی اور دعا ہماری دعا کیا ہے کہ آج ہمیں بڑے پلاٹ مل جائیں جناب مال مل جائے اور جناب فلاں مل جائے حضور کے غلاموں کی دعائیں بھی سنیں کہا یا اللہ مجھے موت نہ دینا تیرے حبیب کے غداروں کا انجام دیکھ کر جانا ہے ایسی دعائیں پھر ہم نے ایک بندے کو ہی مانگتے دیکھا ہے کہ اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا یا اللہ انہاں سارے نو گن لے تے کلیاں کلیاں کر کے اکٹھے بھی نہیں تے آکھیا انہاں بھی رونا تے انہاں دیاں نسلیں نے بھی رونا تے محمد عربی دا دین انشاءاللہ تختوں تے ہونا اور ایک گل پوری ہوئی نا کہ جناب رو بھی رہن تے چیخ دے ہوئے باہر آ رہن اور پوچھا ہویا کیے توڑے نال بڑی کیے انہاں کہا کچھ نہیں ہویا ایک عاشق رسول سانو دے کے گیا ایک گل کر کے گیا کہ انہاں رونا تے انہاں دیا نسلیں نے بھی رونا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ یا اللہ انہاں دا انجام بکھائے بغیر میں نے دنیا تو نہ لے کے جامی اور جبریل امین آ گیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا جدو بنو قریظہ دا محاصرہ کافی دن جاری رہا نا تے انہاں دے سردار قلعے دے تھلے اترے انہاں کہا یا رسول اللہ تسی ساڈا فیصلہ کرنا اسی تانوں حکم نہیں مندے تہاڈا فیصلہ نہیں مندے ساڈا فیصلہ کرانا نے تے سعد بن معاذ کولوں کراؤ ادھر حضرت سعد بن معاذ دعا مانگ چکے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات رو بھیجا اور حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت جناب گھوڑے ہوتے سوار کر کے حضور دی بارگاہ لے آئے جدو حضور دی بارگاہ لے آئے تھے میرے آقا نے فرمایا میں تو دسن لگا کہ حضور دی بارگاہ تو ہٹ کے کوئی کدھرے پناہ لین جائے گا اس نے قیامت تک پناہ نہیں ملے گی حضرت سعد بن معاذ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اے یہودی کہنے کہ تو انہاں دا فیصلہ کر رہے میں نو حکم نہیں مندے حضرت سعد بن معاذ نے کہا اچھا میرا فیصلہ مندے فرمایا یا رسول اللہ انہاں دے سارے مرد قتل کر دیتے جان انہاں دی عورتاں لونڈی بنا لیتی جان انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتی جان حضرت سعد بن معاذ نے جدو یہ فیصلہ سنایا نا
تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراف ہے، فرمایا ساتھ تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا ہوں۔ لیکن ایتھے بابا جی ایک گل کرتے سن، بابا جی کہندے سن انہاں یہودیاں نے یہ سمجھا کہ ساڑی زمانہ جاہلیت سعد بن معاذ نہ بڑیاں یاریاں تے ہو سکتا سعد بن معاذ ڈھلی گل کرے، فرمایا حضور دا غلام پیڑی گل ہے ڈھلی گل کردہ نہیں، پیڑی گل ہے ڈھلی گل کردہ نہیں، وہ تا سامنے تختہ دار ہوئے تے ممتاز قادری ایتھے ہوئے تے جناب گاڑے خود پھندہ پا لوے، انہوں نے کہا انہوں پھانسی کہندے، انہوں نے کہا جھلیا نہیں، انہوں پھانسی نہیں کہندے، انہوں حضور دے نا تے جان دینا کہندے۔ انہوں نے کیا ہوئے سپریڈنٹ پھٹا نہ کھچی، میں جدو تینوں کمانگا نا ادو تو تختہ دار کھچنا، انہوں نے کہا کی گل ہے، انہوں نے کہا مالک سامنے اکھاں دے آ جان گے تے اسی کمانگے لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ حضور دا غلام کدی ڈھلی گل نہیں کرتا، ہاں یہ ساڑی لینڈ سیدھی لگی آ رہی بالکل این کر کے ہوتے تک، او جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے، حضرت فاروق اعظم تو لے کے، حضرت جناب عثمان غنی تو لے کے، مولا کائنات تو لے کے، عشرہ مبشرہ تو لے کے، بدر آلیاں تو لے کے، احد آلیاں تو لے کے، پھر جناب تابعین تبع تابعین اجمعین محدثین مجاہدین، داتا علی اجمیری تو لے کے، خواجہ اجمیری تو لے کے، پھر جناب ایتھے جناب حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کو لے کے، پھر جناب امام بری سرکار تو لے کے، ساری لینڈ چل دی آ رہی، پھر جناب غازی علم الدین تو لے کے، ممتاز قادری تو لے کے، امیر المجاہدین تک گل ڈھلی نہیں ہو سکتی حضور دے بارے جدو گل آوے ہیں جی۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا میرا یہ فیصلہ، بابا جی کہندے سن او یہودی یہ سمجھ کے گئے کہ ساڑیاں پرانیاں تعلق داریاں کم آ جان گیاں، لیکن ایک گل یاد رکھنا جے او یہودی کہہ دیندے حضور تسی ساڑا فیصلہ کرو تو حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی۔ بس اے گل یاد رکھنا کہ حضور دا در چھڑ کے کوئی صحابی کوڑ بھی بچت لین جاوے نا تو اس نو مل نہیں سکتی، اگر کسے نو قیامت تک کوئی پناہ ملے گی تو حضور دا در ہے، بس قیامت تک جس نو کوئی گل ملے گی تو حضور دا در ہے، جتے جا کے کسے نو کوئی چیز مل سکتی، ورنہ کوئی دائیں بائیں ہوئے گا تو پھر وہ جناب بھٹک دے ہی رہے گا، وہ جناب مار ہی کھاندہ رہے گا، اور رات تو بھٹکا ہویا رائی ملے گا، اگر منزل کسے نو ملے گی تو حضور دے در تے جا کے ملے گی۔ بس میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور، اور گل سننا یار ایک گل یاد رکھنا، او بارگاہ ایسی ہوتے وفاواں دا مول ہے، ہوتے وفاواں دا مول ہے، اور جڑا وفا کر کے گیا وہ تو پھر جناب دنیا تے اش کر اٹھی نا دنیا ہیں جی، جڑے وفا کر کے گئے، اور وفا دا مطلب کی ہے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا، بس اتنا ہی وفا دا مطلب ہے، حضور نال وفا کرنی۔ اور کوئی آکھے جی نے ملاد کرنا، انہوں نے کہا یار اسی ملاد اچ کر کی رہے ہیں، اسی تا ملاد اچ دس رہے ہیں حضور آئے اس طرح، حضور بدر جس طرح گئے، حضور احد جس طرح گئے، حضور مدینے دی گلیاں جس طرح گئے، صحابہ کہنے جدو اسا دیکھنا ہوندہ سی نا کہ حضور کدھر گئے، تے کہنے اسی خوشبو سونگنے سا گلی گلی جا کر، اور آج ساڑھے امام دس کے گئے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص ہیں جی، اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنانے عرب، صحابہ کہنے جس گلی جو حضور گزر جاندے نا تے اسے تازہ تازہ خوشبو آندی، اسی سمجھ جاندے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جناب راہ تو گزر کے گئن، اور ساڑھا ایمان کہندہ امبر زمین عبیر ہوا مشتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اور امام بوسیری نے کیا کسی نے پوچھا کہ حضور دی شان کی ہے تو فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، فرمایا ایک تا حضور نو رب نہیں کہنا، حضور دی آمد کہنے ملاد کیوں ملان دے ہو، میں کہا ملاد تو وڈا توحید دا جلسہ ہے ہی کوئی نہیں قیامت تک، یہی تاسی کہنے ہیں کہ حضور دنیا تے تشریف لے آئے تھے، رب ہو جڑا جناب ولادت تو بھی پاک ہر چیز تو پاک،
اور حضور دنیا تے تشریف لے آئے، حضور دنیا تے پیدا ہوئے، بس اتنا تا فرق ہے۔ اور جناب امام بوسیری نے کسی نے پوچھا کہ حضور دی شان کی ہے، فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، کیا حضور دے شان دی کوئی حد نہیں؟ ایک حد ہے کہ حضور نو رب نہیں کہنا، رب دا بیٹا نہیں کہنا، اس تو علاوہ جو چاہ حضور دی شان بیان کر، تیری زبان جناب تیرے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، تیری زندگی ختم ہو سکتی، حضور دے شان دے باب ختم نہیں ہو سکتے۔ اور قیامت تک جس نے بھی حضور دی شان بیان کی تھی اس نے اپنی عقل اور سوچ دے مطابق بیان کی تھی، حضور دی شان اس تو اگو شروع ہوں دی۔ اور ساڑھا امام تا کہہ گیا نا کہ جدو این واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، جتے بندہ کہنا ہے نا واہ یار کمال ہوگی، ایک کہنا ہے واہ اعلیٰ حضرت واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، پھر ایسے نہیں رکے، فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے پرہیزگاری واہ واہ، اور خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی اپنے پیارے کی تصویر سواری واہ واہ۔ جی اور ایتا اجے دنیا تے نا اسی سن دے آ رہے ہیں علماء کو مشائخ کو کہ جناب کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو این ساتھ، وہ جناب دسو حضور دے ابرو کیا ہو جیسن، حضور دا مبارک چلنا کیا ہو جیسی، حضور دا مبارک بیکھنا کیا ہو جیسی، حضور دی مبارک اکھاں کیا ہو جیسن، حضور دے مبارک رخسار کیا ہو جیسن، حضور دے مبارک پیشانی کس طرح دی سی۔ اے تاجے دنیا تے جناب سن دے علماء سنان دیں، مشائخ سنان دیں، اسی بھی آگئے ہیں سنان واسطے کہ جناب کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو این ساتھ، کاف ہا یا این ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا، لیکن اے سبق اگر دنیا تے پکایا ہوئے گا نا تے پھر قبر چتے تو سوال ہوئے گا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، دس دنیا تے انہ دے بارے کی کہندہ رہندہ سائیں، تے پھر اسی کہوں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ بس ایج دا میلاد دا مقصد ہے، اور میلاد دا مقصد ہے کہ آج سبق پکانا، آج حضور دے جناب حضور نال پیار کرنا اور انے واہ پیار کرنا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، کائنات ہر چیز دی تکمیل ہو گئی۔ اے ان کوئی پوچھے گا کس طرح؟ لوگ آئے انہاں غریبہ دیا گلاں کیتیاں، انہاں جناب مسکینہ دیا گلاں کیتیاں، کوئی کسے غریب نو کچھ دے نہیں سکیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تو تشریف لے کے گئے تے حضرت اسامہ بن زید اے غلام اور خادمہ دے بیٹے، خادمہ تو مراد لوڈی، غلام اور لونڈی دے بیٹے، حضرت زید بن ثابت دے صاحبزادن اسامہ بن زید، رنگ بھی گدمی، نک بھی چپٹیا ہویا، قد بھی مناسب ہے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ دا سپہ سالار بنا کے حضرت اسامہ بن زید نو گئے، اے حضور دا در، اور بابا جی کیا گئے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہے جی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے ہیں جی، اور سارے وہ قریشی ہاشمی سارے جناب خالد بن ولید بھی حضرت اسامہ بن زید دی قیادت ہے، حضرت مسنہ بھی قیادت ہے، فاروق اعظم بھی قیادت ہے، عثمان غنی بھی قیادت ہے، مولا کائنات بھی قیادت ہے، سارے حضرت شرحبیل بھی قیادت ہے، حضرت ابو دجانہ بھی قیادت ہے، حضرت انس بن مالک بھی قیادت ہے، حضرت براء بن مالک، اے تو پھر میں جتنا نام لواں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی قیادت ہے، اے تو جتنے نام لواں ختم، اے سارے 1,26,000 حضرت اسامہ بن زید کی قیادت ہے، غلام اور لونڈی دے بیٹے۔ تے حضرت فاروق اعظم آ گئے، انہوں نے کہا جناب اے لشکر اسامہ ضرور روانہ کرو لیکن قیادت بدل دیو۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم دی کانڈوں تے ہاتھ رکھ کے کیا فرمایا، عمر جس نو حضور ساڈا قائد بنان، جس نو حضور ساڈا سپہ سالار بنان، صدیق کون ہے اس دی سپہ سالاری تبدیل کر سکے۔ اور دائیں بائیں گلہ ہوئی ہے نا کہ جناب اے تک نوخیزن، اور آپ دی 21 سال یا 22 سال یا 18 سال عمر ہے، تو لوگوں نے کہا کم عمر ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب لشکر نو روانہ کیتا نا تے دسیا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ آج اسی حضور دے سارے فرامین نو کانڈ کر کے اسی کہیے کامیاب ہو جاؤں گے، اسی کہیے اے ہے صحابہ دی کامیابی دی کو وجہ۔ عروہ بن مسعود آئے نا حدیبیہ دے مقام تے، جدو واپس گئے نا تو انہوں نے کہا قوم میں نجاشی دے دربار گیا، میں کسرا دے دربار گیا، میں قیصر دے دربار گیا، میں شاہ روم دے دربار گیا، تو آڈا سفیر بن کے دنیا دے ہر دربار گیا۔ انہوں نے کہا قوم جڑا میں منظر ہو محمد عربی دے دربار دا ویکھیا نا وہ کدرے نہیں ویکھیا،
انہاں کہا تُسا کی بیک لیا اے ہے محبت انے با انہاں کہا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بلال نو حکم دے دیں بلال جاؤ میری اونٹنی نو گھاس پاؤ انہاں کہا 1400 صحابہ دوڑ پہنے انہاں کیا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرمان دیں تے کہنے صحابہ این حضور دے گرد دوڑ دیں اس وضو دا پانی لین واسطے کہ میں نو خدشہ سی کہ ان قریب آپس سے لڑ پہن گے پھر کیا حضور تک مبارک اس طرح جدو سڑ دیں زمین تے کہ وہ زمین تے نہیں جاندی کیا صحابہ اپنے ہتھوں تے لے لین دیں اے ہے انے با محبت ان کوئی سمجھے کہ کی جناب اے کی گل اے ہے اے ساڑی اور تہاڑی اکلچ اس واسطے نہیں آندی کہ اساں دل اپنے کھولے نہیں حضور دی محبت واسطے صحابہ عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں ہوئے کفار نو کہہ رہے ہیں انہاں کیا جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تھک سڑ دینا زمین تے اور زمین تے نہیں جاندی صحابہ اپنے ہتھ لے لین تے پھر کی ہاتھ مڑ دیں کسی کپڑے نہ صاف کر دیں یا دھو لیں کیا نہیں این اپنے ہتھاں نو آپس سے مل دیں اور پھر اپنے چہرے ہوتے مل دیں تے اپنے جسم ہوتے مل کے کہہ دیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اے ہے محبت اے حضور نال انے با محبت ہون تک کسی نے فتوہ نہیں لایا کہ صحابہ کی کر رہے ہیں اے تو بخاری دی حدیث ہے بکھانا ساڑھا کام ہے بکھانا ساڑھا کام ہے منانا ساڑھا کام نہیں اور حضور دی عزت اور عظمت دا مسئلہ عروہ بن مسعود نے جدو جناب حضور دی خوش آمد دے طور تے این حضور دی مبارک داڑھی وال بار بار ہاتھ کیتا نا این کر کے بار بار این کر کے آج لوگوں نے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آندا ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آندا این کر کے بار بار ہاتھ کیتا انہیں بار بار خوش آمد یا رسول اللہ جان دیو تے پیچھے سکے بھتیجے کھڑے او مسلمان ہو گئے حضور دے حفاظتی دستے کھڑے انہاں تلوار پکڑی ہوئی ہاتھ اور جناب این کھڑے تے انہوں نے جناب دیکھے نا چاچے دا ہاتھ بار بار حضور دی داڑھی والا آ رہا تے کیا آخر یدہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تسل علیک کیا چاچا تو ضرور ہے لیکن حضور دی داڑھی وال بار بار ہاتھ نہ کر اگر ہون دوبارہ حضور دی داڑھی وال ہاتھ آیا نا تے کٹے ہویا واپس جائے گا سلامت نہیں جائے گا اور ناموس سے رسالت تے پیرا ہو کس طرح سکتا افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں جی جناب سیدنا صدیق اکبر جدو جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دے نال ہجرت دے موقع تے چلے نا تے کدے جناب سیدنا صدیق اکبر اگے نکل جان بہت سارا اگے نکل جان پھر واپس آن کدی بہت پیچھے رہ جان کدی دائیں نکل جان کدی شمال ال کدی جنوب ال تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ تسی میں نے چھوڑ کے کدی اگے چلے جان دیو کدی پیچھے چلے جان دیو کدی دائیں چلے جان دیو کدی بائیں چلے جان دیو اے سنو مومن ہوندہ کون ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو میرے دل میں خیال آنا نا کہ دشمن اگوں نہ آ جائے تب میں نس کے اگے چلا جانا اور اگر میرے خیال چاہتا کہ دل چاہتا کہ دشمن پچھوں نہ آ جائے تب میں پیچھے چلا جانا خیال چاہتا دائیں تو نہ آ جائے تب میں دائیں چلا جانا بائیں تو نہ آ جائے تب میں بائیں چلا جانا اے ہے جناب سیدنا صدیق اکبر دی سنت ہوتے عمل کرنا اگر اس عمل ہوتے اسی کسی نے تحفظ ناموس رسالت واسطے جان جاندے کیا کہ وہ امیر المجاہدین جدو پتہ لگیا حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ بنیا تے پھر بے سر و سامانی دی عالم فیض آباد پہنچے اور جناب جدو پتہ لگیا حضور دی عزت دا ناموس رسالت دا مسئلہ بنیا تے پھر کارکن ہے سن یا نہیں ہے ساتھی ہے سن یا نہیں ہے جناب کلے جا کے جناب اسمبلی ہال جناب ویل چیئر ڈا کے بہ گئے کہ کوئی ساڑھے ہوندے حضور دی عزت ہوتے کہ میں حملہ کر سکتا کوئی ساڑھے ہوندے ختم نبوت ہوتے ڈاکہ کیوں کر سکتا ساڑھا تا امام سانو دس کے گیا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یا رسول اللہ 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 بس حضور دی ذات اور کائنات دا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک باغ دے اندر
کافی سارے دروازے تھے، جس طرح اے گھر نا اس طرح دروازے تھے، بہت سارے لوگ جمع ایک حویلی دے باہر تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صحابہ بھی جمع۔ میرے آقا نے پوچھا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندر ایک اونٹ ہے، وہ واشی ہو گیا، پاگل ہو گیا، پاولا ہو گیا، وہ جڑا بندہ اندر جاندہ اس نو وڑدا چک پاندا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو۔ جدو حضور نے دروازہ کھولیا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو باغ دے اندر گئے نا تے وہ اونٹ نستے ہوئے آیا، جھومتے ہوئے آیا، اس طرح جھومتے ہوئے آیا تے اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور دے قدمہ ہوتے رکھ دیتے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے تا سارے نو چک پاندہ سی، ہون کیوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دی کوئی ایسی چیز ہی نہیں، زی روح کوئی ایسی چیز ہی نہیں جڑی اے نہ جان دی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ ہاں جی، اور دو کلمہ پڑھ کے بندے نو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہ آوے، کلمہ پڑھ کے جناب میلاد سمجھ نہ آوے، کلمہ پڑھ کے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہ آوے۔ تب قرآن چ اللہ تعالیٰ فرماندہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ فرماندہ اسی کسے سینے میں دو دل نہیں بنائے، کسے سینے میں دو دل نہیں بنائے، فرمایا ایک کو دل بنایا وہ اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا۔ بس مومن دا دل ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، ہاں جی بس مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں صرف حضور کی محبت رکھتا ہو، بس کائنات میں ساری۔ اور یہ یاد رکھنا لالچی بندے کو حضور کی محبت نہیں مل سکتی، لالچی بندے کو حضور کی محبت نہیں مل سکتی، اور جناب مفاد پرست کو حضور کی محبت نہیں مل سکتی۔ حافظ شرازی کہتا ہے دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا، حافظ شرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا اپنے حبیب کی محبت، کہتا ہے پھر کس کو دیتا ہے؟ کہتا ہے بندے چن چن کے دیتا ہے، چن چن کے، اور کہتا ہے جس کو مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عاشقان او سے خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں وہ کائنات میں ہر چیز سے نرالے ہو جاتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی تصویر، ان کا بولنا، ان کا لینا دینا کائنات میں ہر چیز سے مختلف ہو جاتا ہے۔ لوگ اسی لیے تو پوچھتے ہیں کہ جناب کیا بنا کیا بنا؟ میں نے کہا آپ کے ہاں بھی بڑے بڑے لوگ آئے، یہ پاکستان کے اندر ایک فلیش کیمرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے جو کہتا تھا میں ادھر سے ہٹ کروں گا تو قوم کو پتہ نہیں لگائے گا، اور جناب جب سیٹ پر تھا تو چیف آف آرمی سٹاف صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف آخر میں مشرف رہ گیا، ایسے ہی ہوا آخر میں مشرف رہ گیا۔ اور پھر جب جناب سیٹ پر تھا تو کہتے تھے جناب وزیر اعظم پاکستان عزت میاں محمد نواز شریف، خالی نواز شریف رہ گیا، لیکن بابا جی کا سب نے دنیا میں نام بگاڑا اور سب نے کہا جی خادم رضوی خادم رضوی، لیکن جب جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ بابا جی جب دنیا سے رخصت ہوئے اور جب لاڑا اپنی بارات کے ساتھ گیا تو پھر ہر شخص پکار اٹھا کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور بابا جی کہتے تھے نا حضور نال انے واہ پیار کرنا، کیویں انے واہ پیار کرنا، پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا۔ اے انے واہ دا مطلب کی ہے؟ اے صحابہ دا عمل ہے انے واہ محبت کہندے کس نون؟ حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دی گلی چ ایک دیہاتی نال گھوڑے دا سودا کیتا، حضور نے فرمایا ایتھے ٹھہر میں گھروں اس دی قیمت لے کے آیا۔ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے تے جدو واپس آئے اس دیہاتی کو انہیں کہا جی تسی میرے نہ سودا نہیں کیتا۔ حضور نے فرمایا یار میں تیرے نہ گھوڑے دا سودا کیتا، وہ کہنے لگا تسی میرے نہ سودا نہیں کیتا۔ اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے، کیا یا رسول اللہ کی ماجرا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ میں اس نال گھوڑے دا سودا کیتا، گھر قیمت لین گیا واپس آیا تے کہندا گھوڑے دا سودا نہیں کیتا۔ تے حضرت خزیمہ انصاری نے قسم چک دی تھی، کیا یا رسول اللہ دی قسم ہے تسی اس نال سودا کیتا، میں گواہی دینا۔ تے میرے اے ہے انے واہ محبت۔ میرے آقا نے پوچھا خزیمہ انصاری تو اس موقع تے ہے ہی نہیں سا، تو کیویں گواہی دینا، تو ہونے آیا؟ کیا یا رسول اللہ اسے زبان تو سنیا رب ہے، اسے زبان سے سنیا جنت ہے، اسے زبان تو سنیا دوزخ ہے، تے اسے زبان جو فرما رہے ہو میں سودا کیتا میں گواہی نہ دیواں؟ تے میرے آقا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ؟ اے ہے انے واہ محبت کرن دا مل، انے واہ محبت کرن دا مل ہے ہی بے مول۔ میرے آقا نے فرمایا
قیامت تک ہر مرد دی گواہی ایک دے برابر ہے. خزیمہ انصاری نے بن ویکھے دا سودا کیتا اپنے نبی نال, اس دی ایک گواہی 2 مرداں دے برابر ہے. اور پھر ایتھے تک گل نہیں رہی, حضرت فاروق اعظم دے زمانے ایک شرعی مسئلہ آ گیا. انہوں نے کہا جناب گواہ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا گواہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی خزیمہ انصاری. فرمایا کسی دوسرے گواہ دی لوڑ نہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. کیا سی حضور دی زبان سے سنیا کہ خزیمہ دی ایک گواہی 2 دے برابر ہے, گل پوری ہو گئی. بس اے ہے حضور نال انے با محبت کرنا, انے با. اور لوگوں نو انے با دی سمجھ نہیں آندی بھی انے با کہندے کنوں ان. انے با اے وے کہ جدو جناب عمر بن عبد ود آیا نا خندق دے موقع تے مولا کائنات نو حضور نے اپنے ہاتھ نال دستار بنی. جدو نے پکاریا کہ ہے کوئی میرے مقابلے تے مولا کائنات نکلے نا, تے میرے آقا مولا نے خود اپنے ہاتھ نال دستار بنی. اور مولا کائنات جدو نکل کے اس دے مقابلے گئے تے اے یاد رکھنا لوگوں نو چاچے مامے تائے یاد آ جاندے. حضرت مولا کائنات جدو عمر بن عبد ود دے مقابلے چاہے نا تو انہیں پوچھا اوے کون میرے مقابلے چاہیا؟ میں ویکھا تو صحیح. تے آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ. فرمایا تیرے مقابلے چویا آیا جس دی ماں نے اس دا نام حیدر رکھیا, جھاڑیاں دا شیر. جدو انہیں کیا انہیں کہا کون؟ فرمایا علی ابن ابی طالب. انہیں کہا علی میں تیرے نام نہیں لڑنا, تو تا تیرا والد جڑانا وہ میرا بڑا یار سی, میں تیرے نام جنگ نہیں کرنی. تے مولا کائنات نے پتہ ہے کو کی کیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہماری بڑی تعلق دانا. فرمایا تو حضور دے مقابلے چاہیا, علی نے تینوں وڈنا. فرمایا تو حضور دے مقابلے چاہیا, علی نے تیرے نال جنگ لڑنی, علی نے تیرے نال جنگ لڑنی. جو کہنے لگا بڑا بدتمیز ہے. فرمایا اسی بڑے نرم دل ہاں, لیکن جدو کوئی حضور دے مقابلے چاہ جائے پھر ساڈا لہجہ یہی ہوندا. اقبال کہندا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اقبال کہندا جو آپس سے بیٹھے ہوئے نا تو جناب ساڑھے کوئی سر تے بھی پیر رکھ کے ٹر جاوے سانو پرواہ نہیں ہوندی. تے جے کوئی حضور دے بارے گل کرے پھر تو جناب اسی اپنے سکے رشتے بھی بلا دینے ہیں. پھر تے حضرت حسان دی طرح کہنے ہیں فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِ لِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ. یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میریاں ساریاں عزتاں اس خاک ہوتے قربان جتے تو آڑی سواری نے ایک باری پیر رکھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. بن ویکھے دا سودا مولا کائنات عمر بن عبد ود دے مقابلے گئے, حضور دی محبت گئے, انہیں پکاریا ہے کوئی میرے مقابلے. تے مولا کائنات نے جدو انہوں ضرب حیدری لائی نا, جی ضرب حیدری لائی, صحابہ کہنے مٹی اڑی دھوڑ اڑی, دوواں دیاں تلوارہ آپس ٹکران دیا جویں بجلی چمک دی اس طرح تلوارہ چمکیاں. اور مولا کائنات نے جناب اس نے جدو ضرب حیدری لائی نا تے تاریخ اور حدیث دی کتابہ وچے کہ اے نا سر دے بالاں تو لے کے او اے جناب ریڑھ دی ہڈی دم تک اے دوویں اون دے وچوں تلوار ذوالفقار لنگ گئی نا کہ اس نے سمجھ نہیں آئی میرے نہ ہویا کیے. جدو انہیں قدم پٹن دیا کے کوشش کی تھی تے ایک حصہ ادھر گریا اور ایک حصہ ادھر گریا. اور مولا کائنات نعرہ تکبیر بلند کر دیا جدو حضور دی جانب چلے نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ افلح الوجہ اے تک کامیاب ہو کے آ رہے ہیں مولا کائنات. تے میرے آقا نے فرمایا درب علی یوم الخندق. اے سارے ذرا غور کرنا, فرمایا درب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقلین دا معنی جان دیو, ثقل کہندے طاقت نو. اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور تے دنیا تے 2 طاقتاں بنائیاں, ایک طاقت جنہ دی اور ایک انسانہ دی. میرے آقا نے فرمایا درب علی یوم الخندقی. فرمایا علی نے جڑی آج میرے دشمن نو خندق والے دن جڑی ضرب لائی نا اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. ان لوگوں نے سمجھ نہیں آندی کہ ناموس رسالت دا مسئلہ کی ہے. حضور نے فرمایا علی نے میرے دشمن نو جڑی ضرب لائی اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. اے ہے مولا کائنات. فرمایا میرے دشمن نو جڑا ضرب لائے گا او اس دی او جڑی جناب عبادت ہے او جڑا کم ہے او ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. اور حضور نے اگے کی فرمایا, فرمایا قیامت والے دن میرے او امت دے لوگ جنہوں نے اپنے ہتھیاراں نال میری دین واسطے قتال کیتا, جہاد کیتا, فرمایا قیامت والے دن وہ اپنے ہتھیار ننگے کر کے موڑے ہوتے رکھتے ہوئے آ رہے ہوں گے, سارے چل رہے ہوں گے نا. فرمایا انہوں نے اپنے ہتھیار ننگے کر کے ایتھے رکھے ہوں گے. تو انہوں شاید سمجھ نہیں آئی, اینا مطلب ہے کہ غازی علم الدین نے وہ چھرا ایتھے رکھے ہوئے گا, ممتاز قادری نے اپنی ایس ایم جی ایتھے رکھی ہوئے گی, جی غازی امیر عبد الرحمن نے اپنا جناب ایتھے رکھا ہوئے گا, اور امام علی مقام مولا حسین نے وہ تلوار اینج کر کے ایتھے رکھی ہونی دین واسطے نا. فرمایا اینج کر کے رکھی ہونی. اگے حضور نے کی فرمایا, فرمایا جدو آ رہے ہوں گے نا تے سامنے انبیاء ہوں گے,
جناب خلیل اللہ، جناب نجی اللہ، جناب مسیح اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام، اے سارے اولو العزم انبیاء کھڑے ہونگے تے کیا جدو آ رہے ہونگے نا تے اونا انبیاء نو کرنگے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کہنگے جناب سانو رستہ دے دیو اسی حضور وال جانا تے کہندے او رستہ دے کے چھڑ دیں گے رستہ کہ انہاں نو حضور وال جان دے ہوئے حضور دی امت دے ہو شان والے غلام آ رہا ہے، اے ہے حضور دے جناب غلامہ دی شان، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جے یہ سراغ لے کے چلے ہیں جی، اور تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بس اس صورت نو پکا کے جانا، اور اے صورت ہر جگہ کام آنی، جے پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا نا الطیف سرا من طلعتہی وشذب بدا من وفرتہی فسکرتہنا من ندرتہی، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں، دو ابرو کوس مثال جسن، جدو نوکے میادے تیر چھٹن، لبا سرخا کھا کے لال یمن، چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں، اور آگے کی فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں۔ اور حضرت خالد بن ولید کو بھی آئے سن نا، انہاں کیا خالد ایک کی کر لیا جے، ایک کس نبی دا کلمہ پڑھ لیا جے، نہ دن دیکھ دیو، نہ رات دیکھ دیو، نہ صبح دیکھ دیو، نہ شام دیکھ دیو، نہ سمندر دیکھ دیو، نہ دریا دیکھ دیو، فتح کری آ رہے ہو۔ خالد بن ولید نے کیا میرا نائب تینوں کوئی جواب دے دے گا، اور رستم کہنے لگا میں سپہ سالار ہاں، جواب بھی سپہ سالار کو چاہیے دا۔ تے حضرت خالد بن ولید نے دو جملے جڑا کیا نا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس دا ترجمہ پنجابی کرایا، فرمایا المرسل علی قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اگر کوئی حضور دے میلاد نال تکلیف اٹھاندہ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے حضور بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اور جناب پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ بس اتنی بات ہے، حضور نال پیار کرنا اور انے واہ پیار کرنا، ہیں جی انے واہ دا مطلب سمجھ دو نا، انے واہ دا مطلب اے وے کہ جناب تھانے دار پکڑ کے لے جاوے اتنے جائے لبیک دے بچے نو اتنے جائے اے نکے جائے، اور اس دی عمر بھی 12-13 سال ہوئے تے جناب اور نکے جائے بچے نو پکڑ کے لے جاوے اور کہے کہ جے تو ہون نعرہ لایا نا تو میں تیرے منہ تے تھپڑ لاواں گا، کہ وہ بچہ منہ اگے کر کے کہے تاجدار ختم نبوت۔ اور اسی وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہ دا عشق 2-4 کڑیاں بیک کے جناب کر دیں جی شادی سیاسی گل کر دیں اجازت، ہاں جی میں کیا پھر کوئی لوگ ناراض نہ ہو جانا بھی سیاسی گل کر دیتی، او جڑا میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد مندر، ہاں جی سارا کچھ حضور دی ذات ہے۔ اساں اگر کچھ کر دے بھی پھر دیں تو حضور دے نام واسطے، حضور دے دین واسطے، اور جناب ایسی وہ لوگ نہیں ہیں جڑا اوکھا ویلے بیک کے تو جناب کوئی دائیں بائیں بریک گلیاں لبیے اور جناب نسن دی کریے، نانا ساڑھی تاریخ بڑی ساڑھے تپٹے ہیں جناب 1857 تو لے کے 1947 تک پھٹے ہوتے جھولتے رہے، جناب تختہ دار آباد کیتے، ہر چیز آباد کی تھی، تے پھر کسی نے پوچھے ہاں جی جناب دسو ہون تو آڈا کی بنے گا، تے جسم اس تے استریاں پھریاں ہویاں تے نمک اور مرچ بھرے ہوئے، تے پھر بھی کیا کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہاں ایک گل یاد رکھنا، اے آج میں ممبر ہوتے کھڑے ہاں، آج جناب تقریر کر رہے ہیں حضور دے شان دی، اے اونا بزرگاں دیاں قربانیاں دی وجہ نال جیسے اسی کھڑے ہیں، اور کوئی سمجھے کہ ساڑھی بدماشی واسطے پاکستان بڑھیا، نانا پاکستان 10 لاکھ مسلمانہ نے اپنے خون دی ندیاں ہوتے اس واسطے بنایا سی کہ اس پاکستان دا اندر جا کے حضور دا نظام ہوئے گا، اور جناب جدو سارے زور لا کے ہٹ گئے کہ جناب ریاست نہیں مل سکی، پھر جناب مسلمانہ نے نعرہ لایا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اور بھائی ضرب لاؤ نا لا الہ الا اللہ۔ اسی سارے اقبال کہندہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بس آخری بات صرف نصیحت واسطے کہ جدو 2 دن دا اقتدار آ جاوے نا تے بندے نو اپنے کپڑے تو باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اے جناب ہتھکڑیاں سانو لگیاں، پوری دنیا نے ویکھیاں، میڈیا نے دیکھیا، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہر میڈیا نے دکھایا، ساڑھے ہاتھ جناب ہتھکڑیاں لگی ہوئیاں سن، اسا شوق نہ لوائیاں،
اور عشق دیے منگن شوق دیے منگن کا دے تکلیف نہیں دینیاں اسی پھر حضور دے نا تے لوان نو تیار ہے ہونے لوان نو تیار ہے کوئی مسئلہ نہیں ہتھ کڑیاں تو انہاں ہتھاں چ بھی لگ گئیاں اور اسی جیلنج گئے اے ساڑی قیادت بیٹھی او قادری صاحب بیٹھیں شاہ صاحب بیٹھیں جناب جامی صاحب بیٹھیں اے حاجی رمضان چشتی صاحب بیٹھیں جناب اے پچھے ساری امجد صاحب کھڑے نے سارے جناب او قبلہ سارے کارکنان ذمہ داران کینڈیڈیٹ جتنے بھی اے سارے شاکان رسول حضور دے غلام اے سارے کھڑے جناب اسی سارے جیلنج گئے تے جیلنج آواز لگ دی سی ہاں بھائی ناموس رسالت تے پہرے دار جڑا ادھر ہو جان سارے ایڈے جڑے ناموس رسالت تے پہرا دینا آئیں فرانس دے مسئلے جائیں سارے ادھر ہو جان تے ہون بھی ایک جیلے چواز لگ دی اے گھڑی چور در ادھر ہو جان ہیں جی اے تا دنیا تے تقسیم ہو گئی چلے ہو اجے تا آخرت تے مقام علیحدہ نا جیلہ بھی آ گئیاں ہتھکڑیاں بھی آ گئیاں پرچے بھی آ گئے جدو بابا جی دنیا تو رخصت ہوئے نا تے سارے جمع ہو کے آ گئے جناب انتظامی آڑے تے جناب انہاں کہا جی دو چیزاں توڑے کو چاہی دیاں میں کہا جی خیر ہوئے کیڑی ہے شہوہ چاہی دیاں انہاں کہا جی ایک بابا جی دا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہی دا اور ایک بابا جی دا اوریجنل شناختی کارڈ چاہی دا میں کہا خیر ہوئے انہاں کہا جی وہ بہت سارے پرچن سینکڑوں دی تعداد وچ بابا جی جناب نکاح پڑھان گئے تامی پرچہ دے دیتا جناب جمعہ پڑھان گئے تامی پرچہ دیتا نماز پڑھان مسجد وزیر خان نماز پڑھان گئے تامی پرچہ دے دیتا ہیں جی یہ تو گل ہے نا پھر قسمت یہ تو قیامت والے دن پتہ لگے گا نا انہوں نے کہا جی بڑے سارے پرچے اسی وہ سارے پرچے خارج کرنے میں کہا جھلیا مسند دے وارث اسیاں علم دے وارث اسیاں تحریک دے وارث اسیاں تے وہ پرچے ساڑھے نہ کر دے ساڑھے بھی شامل کر دے اور جے اسی مسند دے وارث ہیں تے پرچے دے کیوں نہیں اسی دا وارث ہیں تے ہون کسے یار انہوں نے بھی پوچھو بھی پرچہ کرانا جے خان صاحب دے نا دے کہہ دے ساڑھی ریڈ لائن اگلے آپ پٹ کے رہ دیتی ریڈ لائن کائنات وچ ہاں جی کائنات وچ ایکو ریڈ لائن ہے وہ حضور دی ذات ہے بس مسلمان واسطے ایکو ریڈ لائن ہے وہ 295 سی ہے باقی صحابہ کٹتے رہے میدان احد 70 صحابہ حضور دے سامنے کٹے اور نعرہ ایک کوئی سی دونی وجہ کا دونی وجہ کا دونی دونی وجہ کا دونی ہے جی ہاں دونی وجہ کا دونی نفسی دونے کا نفسی وجہی دونے کا وجہی وجہی دونے کا وجہی نفسی دونے کا نفسی یا رسول اللہ ساڑھا چہرہ تو آڑے چہرے ہوتے قربان ساڑھا جناب جان تو آڑی جان ہوتے قربان ساڑھی سانس تو آڑی سانس ہوتے قربان 70 صحابہ حضور دے گرد این جناب کٹتے رہے ایک کہنے جناب ساڑھی ریڈ لائن ہے میں کہا کوئی ریڈ لائن نہیں اتنے بڑے بڑے نام ہے اقبال کہندہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہندہ ایک پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی دی اندھا نال دی گڑی نام ہی لینا کوئی نہیں تے دنیا تے بلال ہو رہی ہے حضور تے دامن نال وابستہ ہونے دی وجہ نال ہو رہی اجے تے دنیا نا جی تے جناب کہنے جی اپرا ہو جاؤ ساڑھے تے بھی پرچے کٹیں اور اسی تک کہنے انہوں دی فوٹو سٹیٹ کٹا کے ساڑھے کفن وچ رکھ دینا قیامت آڑے دن کوئی پوچھے کی عمل لے کیا ہو اسی آکھاں ساڑھے کو کوئی عمل نہیں لیکن ساڑھے نامہ عمال ایک گل تو حضور سی حضور جدو تو اڈا عاشق صادق جس مقام ہوتے کھڑے رہا اسی بھی پیچھے ہاتھ بان کے کھڑے رہے او ختم نبوت واسطے ہوئے او ناموس رسالت واسطے ہوئے او دین اسلام واسطے ہوئے او مساجد دی تقدیس واسطے ہوئے او دین دے پرچم واسطے ہوئے اسی ہاتھ بان کے پیچھے کھڑے رہے ہون تا اے دنیا جناب دنیا جی فرق پہ گیا نا ایک آخرت آلے دن قیامت آلے دن بھی آواز لگے گی اے ختم نبوت دے غدار سامنے آ جان تے گنجا پارٹی ادھر کر دیتی جائے گی پھر آئے گے جناب ناموس رسالت دے غدار ادھر آ جان پھر جناب سارے جناب عمران پارٹی ساری اے جناب ادھر کر دیتی جائے گی